عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم او کدت ان تفسدهم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے رہو گے تو تم ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے یا قریب ہے کہ تم ان کے اندر فساد پیدا کر دو گے. حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اگر آپ کے پیچھے پڑا رہا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میرے دشمن بنیں گے. یہی تو ہوگا. میں جب آپ کے عیبوں کو تلاش کرتا رہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میرے دشمن بنیں گے. آپ میرے دشمن، میں آپ کے دشمن، دشمنیاں بڑھے گی، فیملیاں ٹوٹے گی، تعلقات ٹوٹیں گے، خاندان ٹوٹیں گے، اور نہ معلوم ایک دوسرے کو مارنے کی وجہ سے کتنی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزارنی پڑے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو. اسی لیے ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دوستی اور دشمنی کا راستہ سکھایا. دوستی کیسے کرو گے، دشمنی کیسے کرو گے؟ آتا ہے آپ کو دوستی کرتے؟ نبی کا فرمان سنو. حضرت سناتے احبب حبیبک ہونما عسى يكون بغيضك يوما وبغض بغيضك يوما عسى يكون حبيبك يوما. فرمایا اپنے دوست سے اتنی دوستی کرنا کہ بہت میٹھا نہ بن جانا، ساری راز کی باتیں نہ کہہ دینا. دیکھو نبی کیا نصیحت فرماتے ہیں. اپنے دوست سے اتنی دوستی کرنا کہ ساری راز کی باتیں نہ کہہ دینا، اپنے اندر کی باتیں، اپنی فیملی کی باتیں، اپنی بیوی کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں، ساری باتیں ان کو نہ بتانا. نبی فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسى يكون بغيضك یوم. بہت ممکن ہے کہ کسی دن اگر وہ تیرا دشمن ہو گیا، تیرے سارے ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں ہوں گے، تجھے ذلیل کر دے گا. کیسی پیاری نصیحت فرماتے. وہ نصیحت جو باپ بھی نہیں کرتے. ایسی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست کے سامنے ساری راز کی بات نہ کہنا کہ کل کو وہ تیرا دشمن بنے تو تجھے ذلیل کر دے، بدنام کر دے. آگے فرمایا وَبْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا، اور فرمایا اپنے دشمن سے اتنی دشمنی کرنا، بہت زیادہ نہیں، اتنی دشمنی کرنا کہ کل کو تیرا دوست بن جائے تو تجھے پچھتانا نہ پڑے. دشمنی ہوئی، مارا، کاٹا، پریشان کیا، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بتایا، نہ معلوم اس کے ساتھ کیا کیا کیا. کل کو عید کے دن سامنے آ گیا السلام علیکم، پچھتانا پڑے گا یا نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور یہ میرے ساتھ کس انداز میں مل رہا. وَبْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ. میرے بھائیوں، نبی کی وہ تعلیمات ہے. اسی لیے قرآن کریم کی خبر واحد کی روایت میں حضرت ام سلمہ وغیرہ کی روایت میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. یہ تو نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. آگے خبر واحد کی ایک قرات ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور محمد الرسول اللہ تمہارے باپ ہے. عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں بھی یہ لفظ موجود ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، محمد تمہارے باپ ہے. اب سوال ہوگا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے. اور وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ میں باپ کہا گیا. آیت میں جو نہ کہا جا رہا ہے کہ محمد تمہارے باپ نہیں ہے، یعنی جسمانی باپ نہیں ہے، تم ان سے پیدا نہیں ہوئے. اور جس آیت میں یوں کہا گیا کہ وہ تمہارے باپ ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، مطلب وہ تمہارے روحانی باپ ہے. دو باپ، ایک روحانی ہوتا ہے، ایک جسمانی ہوتا ہے. ہمارے جو حقیقی باپ ہیں جس سے ہم پیدا ہو کر کے آئے وہ جسمانی باپ ہے. نبی وہ باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہمارے ہیں. جیسے استاذ کو کوئی روحانی باپ کہتا ہے تو پوری امت کے روحانی باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہمارے روحانی باپ ٹھہرے تو آپ کی تعلیمات دیکھیے. جسمانی باپ کبھی وہ نصیحت نہیں کرتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرماتے ہیں. اس لیے حضرت کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر کرنا چاہیے. اگلی روایت میں فرمایا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اتی برجل فقیل له هذا فلان
تقطر لحيته خمرا فقال انا قد نهينا عن التجسس ولكن ان يظهر لنا شيء ناخذ به. اللہ اکبر، کیا واقعہ بیان کر. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضرت کے پاس لایا گیا پکڑ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا حضرت یہ آدمی وہ ہے کہ جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتا ہے، یعنی بہت شراب پیتا ہے. قربان جائیے میرے نبی پر، پہلے نبی کی بات سنو. حضرت فرماتے مجھے اللہ نے منع کیا کسی کی جاسوسی کرنے سے، مجھے اندر کی زندگی معلوم کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اگر یہ اپنے گھر میں کچھ گناہ کرتا ہو اور باہر نہیں کرتا تو مجھے اندر میں گھس کر کے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. نہینا عن التجسس، ہم صرف اتنا کریں گے کہ ظاہر میں گناہ معلوم ہوگا تو پکڑ کریں گے. ولیکن ان یظہر لنا شیء ناخذہ، ظاہر میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو ہم اس پر پکڑ کریں گے. باقی اندر میں کسی نے کچھ کام کیا ہے تو اللہ نے مجھ کو کسی کے گھر میں گھس گھس کر اس کے اندر کے حالات کو معلوم کرنے سے منع فرمایا. اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کی بات کو لے کر آئے تو ہم بغیر تحقیق کے کل ہی سے شروع کر دیں گے کمینہ شرابی ہے، کمینہ فلاں ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں کہ غزوے میں اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنا کر بھیجا. ایک صاحب نے ہم پر وار کیا، خیر ہم بچ گئے. پھر ہم نے ان کا پیچھا کیا تو اس نے ایک درخت کے پیچھے، ایک جھاڑ کے پیچھے پناہ لی بچنے کے لیے اور پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی میں ایمان لے آیا. اسامہ نے پھر بھی مار دیا اس کو. اب جب قافلہ اور جماعت مدینے پہنچی تو یہ واقعہ حضرت کے سامنے آیا تو حضرت نے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے اس کو مار دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. حتیٰ کہ آگے حضرت نے یوں فرمایا اسامہ تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت میں کلمہ لے کر آئے گا، تم نے مومن کو مارا. تو حضرت اسامہ نے ایک بات فرمائی، روایت میں ہے حضرت نے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے تلوار کے خوف سے پڑھ رہا تھا، یعنی وہ دل سے نہیں، ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. کہنے کا مطلب تو حضرت نے فوراً فرمایا افلا شققت عن قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کسی کے دلوں پر فیصلے نہ کیا کرو، اللہ نے تمہیں کسی کے دل کا مالک نہیں بنایا. آج ہم لوگوں کے دلوں پر فیصلہ کرتے ہیں تو کافر ہے، تو منافق ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے دلوں پر حملہ کریں؟ ہم نے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا، جس پر منافق کا فتویٰ لگایا، کیا معلوم اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ جنت میں چلا جائے اور میں کافر کہنے کی بنیاد پر جہنم میں نہ چلا جاؤں. حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کی خوب تربیت کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر اس طرح کے فتوے تھوکتے نہ رہیں، اس طرح کی باتیں نہ کرتے رہیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر ڈالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.